ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی اب گردن ہماری کٹی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ انشاءاللہ دل سے احساس کمتری کو نکالیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے یہاں سے لے کر کے وہاں تک۔ ڈرنا نہیں ہے کہ پتہ نہ رائٹ جا رہا ہے یا رونگ جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے بابری مسجد کو کیوں کھو دیا؟ میں صرف آپ کا خلاصہ سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان دیجئے گا۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے بابری مسجد کیوں نکل گئی؟ 3 وجہ سے۔ انگریزوں کی انگریزی کی وجہ سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی کی وجہ سے، مسلمان کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے۔ 3 وجہ سے ہماری مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ مسلمانوں نے کوتاہی کی، اس کوتاہی کا نتیجہ ہوا سامنے صلہ ملا۔ فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی نے کام کیا، انگریزوں کی انگریزی نے کام کیا۔ 2 انگریز کا نام یاد رکھیے۔ ایک انگریز تھا، اس کا نام تھا جوزف تفن تھلر۔ اس نے 1788 میں کہا وہ جگہ جہاں مسجد ہے یہاں رام جی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلا آدمی تھا۔ 1788 میں جوزف تفن تھلر نے سب سے پہلا شوشہ چھوڑا، ہندو مسلمان کو بلی بناؤ، بندر بن کر کے حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس نے پہلا شوشہ چھوڑا۔ شوشہ کیا تھا؟ جس جگہ مسجد ہے وہاں رام پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہو سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہیں۔ دھیان دیجئے گا۔ دوسرے نمونے کو دھیان میں رکھیے۔ ایک انگریز تھا، اس کا نام تھا کننگھم۔ اس نے 1857 کے بعد کیا لکھا کہ بابر نے مندر کو توڑا، مندر توڑ کر کے مسجد بنائی، اور جس وقت مندر کو توڑا جا رہا تھا مسجد بنائی جا رہی تھی، 1,74,000 ہندوؤں کو قتل کیا اور اس کے خون کو بابری مسجد کے مٹی گارے میں ملایا۔ مسٹر شیر سنگھ کہتے ہیں او حرام زادے، او اپنے باپ کی اولاد جو نہیں ہے اس کے حوالے سے ایسا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ 1857 سے پہلے فیض آباد اور ایودھیا کی آبادی 3-4 لاکھ کی ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ تمہارا مقصد ہی ہے ہندو مسلمان کو بانٹو اور حکومت کرو۔ ہندو مسلمان کل بھی بلی بنے تھے اور یہ کل بھی بندر تھا، اس ملک سے چلا گیا پھر بھی بندر بن کر کے بلی بنا رہا ہے۔ 1785 میں ایودھیا کے پنڈتوں نے کہا کہ بابر نے اس مندر کو توڑا، کبھی کہا اورنگزیب نے توڑا، کبھی کہا کہ اورنگزیب نے، مسلمانوں نے مندر کی زمین کو غصب کر لیا۔ 1975 میں ایس پی گپتا نے کہا وہاں مندر تھا، 84 کھمبے تھے، سب کو توپ سے اڑا دیا، صرف 14 باقی رہ گئے۔ مسلمانوں، 3 لوگوں نے مسجد کو توڑا اور 3 وجہ سے مسجد چلی گئی، اور مسلمان مسجد کو گنوا بیٹھے اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے۔ میں جائزہ لینے کے لیے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ 1785 میں یہ شوشہ چلا تھا، 3 بار بابری مسجد پر حملے ہوئے۔ 1949 میں مورتی رکھی گئی، 1986 میں مسجد کا تالا کھولا گیا، 1989 میں پوجا پاٹ کی اجازت دے دی گئی، 1992 میں مسجد کو توڑ دیا گیا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، 1785 میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ یہ مندر تھا، اس کو توڑ کر کے مسجد بنایا گیا، اور یہ مسجد مندر پر ہے۔ یہ مسئلہ 1785 میں کھڑا ہوا تھا، مسلمان سو رہا تھا۔ مسلمان کب جاگتا ہے؟ 1986 میں۔ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کب بنتی ہے؟ 1986 میں۔ قاعدہ ہے سونے گھر میں بکری سواسین، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے۔ کیسی ترقی کیسا میل، ہم سے سن لو اس کا کھیل، ہم سے سن لو اس کا کھیل۔ کیسی ترقی
کیسا میل ہم سے سن لو اس کا کھیل جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس کی لاٹھی اس کی بھینس فیلن 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 فیل فیلن 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 فیل. بہت دھیان دیجیے گا. کچھ غیر مسلموں کو آپ یاد رکھیے, ان کے واسطے دل سے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی نسلوں کو اسلام کے لیے قبول فرمائے. انشاءاللہ دعا کریں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. اس نمونے کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کر رہا ہوں. ایک نام یاد رکھیے, خشونت سنگھ. انہوں نے کہا کہ جس رات مسجد کو توڑا گیا اس رات بہت سارے غیر مسلموں کے گھر چولہا تک نہیں جلا, اس غم میں اللہ کا گھر توڑ دیا گیا. ایسے غیر مسلم کو یاد رکھیے. دوسرا ایک غیر مسلم کملا پتی ترپاٹھی, مسجد کے ٹوٹنے سے پہلے انتقال کر گئے. ہاتھ جوڑ کر کے وہ کہتے تھے, لوگوں یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے, مندر بھی اللہ کا گھر ہے, مسجد بھی اللہ کا گھر ہے, اسے مت توڑنا. اگر توڑنے کے لیے پھاوڑا چلاؤ گے تو مسجد پر نہیں میرے سر پر چلے گا. ایسے لوگوں کو یاد کیجئے, ان کی نسلوں کے واسطے دعا کیجئے, اللہ ان کی نسلوں کو اسلام کے لیے قبول فرمائے. تیسرا نام یاد رکھیے, مرارجی بھائی دیسائی. مرارجی بھائی دیسائی سومناتھ کے ٹرسٹی تھے, سومناتھ مندر چلاتے تھے. سومناتھ کے بغل میں چھوٹی سی مسجد تھی, ویران تھی, آزان بھی نہیں ہوتی تھی, نماز بھی نہیں ہوتی تھی. انہوں نے مسلمان سے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ مسلمانوں مجھے ایک مؤذن دے دو, میں پیسہ دوں گا. مجھے ایک امام دے دو, میں پیسہ دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح مندر آباد ہے اسی طرح اللہ کا گھر آزان سے اور نماز سے آباد ہو. آخری مثال دینے کے لیے جا رہا ہوں, آخری مثال. اکشے برہم چاری غیر مسلم ہے, دعا کیجئے اللہ ان کی نسلوں کو اسلام کے لیے قبول فرمائے. یہ کیا کہتے ہیں, تم مندر کا جھگڑا کھڑا کر رہے ہو, مسجد کا جھگڑا کھڑا کر رہے ہو, اور مندر کے ساتھ کس کا نام لگا رہے ہو, رام کا نام جوڑ رہے ہو. رام کا نام جوڑ رہے ہو. پتہ ہے یہ رام کون تھا؟ یہ رام وہ تھا جس نے اپنے بھائی کے لیے, چھوٹے بھائی کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا اور بنواس لے لیا. اگر تم رام کے نام لیوا ہو تو کیا اپنے چھوٹے بھائی مسلمان کے لیے مسجد نہیں چھوڑ سکتے؟ تو پھر رام مندر کا جھگڑا کیوں کھڑا کرتے ہو؟ چھوڑ کے اپنے محل تو محلے, جنگل جنگل پھرنا, اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا. ہے یہی رام کے لیک کی ریکھا, آ گیا اب وشواس. جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس. رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا. رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا. تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش. جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس. بس ایک مثال پر ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ مکمل ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. انشاءاللہ بابر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے تاریخ ہند. بابر بادشاہ نے اپنے بیٹے ہمایوں کو نصیحت کیا. کہا کہ بیٹا اگر کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو, اس ہندوستان میں کامیاب بادشاہ بننا چاہتے ہو تو میری نصیحت کو کان کھول کر کے سنو. تمہارا مذہب اسلام ضرور ہے لیکن تم دوسرے دھرم کا بھی احترام کرنا. اگر احترام نہیں کرو گے تو تم سے ظلم ہوگا, انصاف نہیں ہوگا. پہلی نصیحت کیا. اور دوسری نصیحت کیا کہ بیٹے گائے کو ذبح مت کرنا, گائے کشی مت کرنا. یہ ہندوستان ہے, یہاں کے ہندو گائے کو ماتا کہتے ہیں. گائے کو ذبح مت کرنا. اگر تم گائے کو ذبح کرو گے ان کے دل میں تمہاری جگہ نہیں ہوگی. گائے کی ذبح چھوڑ دو گے ان کے دل میں تمہاری جگہ ہوگی. تیسری نصیحت بابر نے کیا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا مندر کو مت توڑنا. مندر توڑنے کی بات تو دور کی ہے, مندر کی طرف آنکھ بھی مت اٹھانا, اس کی بے ادبی مت کرنا, ورنہ ان سے غیر مسلموں سے تمہارا دوستانہ تعلق نہیں رہے گا. آخری نصیحت باپ نے بیٹے کو کیا ہے کہ بیٹا اسلام پھیلانا, لیکن اسلام ظلم و ستم کی تلوار سے نہیں, لطف و احسان کی تلوار سے پھیلانا. کیسی مسجد کیسا مندر یہ تو سیاسی چالیں ہیں, جسم بھیڑی
بکریوں کے ہیں لیکن منہ پر بھیڑ کی کھالیں ہیں. آم کی لکڑی بیچ رہے ہیں پنڈت جی اب چندن میں، پنڈت جی اب چندن میں. چاہے ہو گجرات کے شعلے چاہے بمبئی کے فتنے، سب کو ہے معلوم کہ نیتا جی ہیں شبھ چنتک کتنے. اور ہندوستان میں آگ لگی ہے نیتا جی ہیں لندن میں، نیتا جی ہیں لندن میں. بہت دھیان سے سنیے گا، یہ میرا دوسرا نمونہ ہے. آدھا بیان میں نکال چکا ہوں، تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. انشاءاللہ ساتھ دیں گے تو وہ بھی نکل جائے گا. ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ آپ نماز سے، سجدے سے مسجد کو آباد کریں گے تو اللہ کی ضمانت ہوگی، اس گھر کی حفاظت ہوگی. اور مسجد آباد ہوگی، ہم آباد ہوں گے. مسجد ویران ہوگی، اللہ ہمیں ویران کر دے گا. دھیان سے سنیے گا، حدیث کہتی ہے مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی. کیا مطلب ہوا؟ مسجد کا پڑوسی ہے، کان میں مسجد کی اذان آ رہی ہے، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی. کیا مطلب ہے؟ گھر میں پڑھ لے گا مسجد کا پڑوسی، مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا، ادا ہوگی قبول نہیں ہوگی. اگر مسجد کا پڑوسی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے گا تب ادا بھی ہوگی قبول بھی ہوگی. دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے. جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے. حدیث کہہ رہی ہے عشاء کی نماز جو نہیں پڑھتا، فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا، یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے. تیسری حدیث آ رہی ہے آدمی نماز چھوڑے کافر ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ ادا بھی نہیں کرتا، قضا کرنے کی نیت بھی نہیں ہے، مسلمان نہیں رہتا. دوبارہ اسلام قبول کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا. چوتھا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. خدا کس سے محبت کرتا؟ جو فرض نماز پڑھتا ہے. خدا کس سے محبت کرتا؟ جو نفل نماز پڑھتا ہے. خدا کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں. نبی کی پسند پر جینا ہے انشاءاللہ، نبی کی پسند پر مرنا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. انشاءاللہ جبریل آئے خدا کا پیغام لے کر کے نبی کی خدمت میں. خدا کو 3 چیزیں پسند ہے، دھیان دیجیے گا. بڑی تیزی کے ساتھ مطالعہ گزر رہا ہے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ حوصلہ ہار کر کے جلسہ کو میلاد بنا دیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے جلسہ جلسہ ہے. ایسے وقت میں جب ساری دنیا خراٹے لے رہی ہے، گلستہ قبرستان بن چکا ہے، اللہ کا شکر ہے جلسہ جلسہ ہے. اللہ آپ کی عمر میں بھی برکت دے، روزی میں بھی برکت دے، دل کی مراد اللہ آپ کی پوری فرمائے. میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں نبی کی پسند پر جینا ہے. جبریل آئے، خدا کا پیغام سنایا کہ خدا کو 3 چیزیں پسند ہے. بندے کا صبر پسند ہے، بندے کا فاقہ پسند ہے، بندے کی قربانی پسند ہے. جبریل نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا، غریبوں سے محبت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا. اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھا، مبارک ہو. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، میں آپ پر پیسہ خرچ کرتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے. اللہ کے رسول نے دعا دی، بہت اچھا، مبارک ہو. وہ بیٹھے حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. پرانا کپڑا پہنتا ہوں، خود نیکی کرتا ہوں اور دوسرے کو نیکی کا حکم دیتا ہوں، خود برائی نہیں کرتا، دوسرے کو برائی چھوڑنے کی ہدایت کرتا ہوں، یہ مجھے پسند ہے. اللہ کے رسول نے دعا دی، بہت اچھا، اللہ مبارک فرمائے. وہ بیٹھے حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. قرآن کی تلاوت کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، یہ مجھے پسند ہے. دعا دی کہ مبارک ہو. بیٹھ گئے حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. گرمی کا روزہ رکھنا، مہمان کی خدمت کرنا اور دشمن سے مقابلہ کرنا، یا جان لینا یا جان دینا. مسلمان ہر حال میں کامیاب ہے، مارا تو غازی مرا تو شہید. اللہ کے رسول نے دعا دی، بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے سب کی پسند سننے کے بعد کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. خوشبو پسند ہے، عورت پسند ہے، نماز پسند ہے. انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سنیچر کو سسور آ کر کے پڑھے گا. مسجدیں آج تیری سنسان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے. ہوش
ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ٹوپی جیب میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھ سب نے ہاتھ اٹھا۔ ایک آدمی کا بیل مسجد آ گیا، سارے مقتدی کھڑے ہو گئے، یہ کس کا بیل ہے؟ بیل کو باندھ کر کے نہیں رکھتا، تو بیل والا سامنے آیا، اس نے کہا کہ وہ تو بیل بے وقوف تھا کہ مسجد چلا گیا، مجھے آج تک آپ نے مسجد میں دیکھا ہے؟ صبح کا وقت تھا، مرغا اذان دے رہا تھا، لومڑی آ گئی اور مرغے سے کہا کہ او مؤذن صاحب، اذان تو آپ دے چکے ہیں، نیچے آئیے نماز بھی پڑھ لیں۔ مرغا سوچا کہ اللہ الصمد، یہ لگتا ہے کہ کھگڑیا کا گیدڑ ہے، یہ کہیں اور کا گیدڑ نہیں ہے، یہ تو بہت ہوشیار ہے، میں جیسے نیچے آؤں گا یہ مجھے چٹ کر جائے گا۔ تو مرغا بھی ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ میں تو مؤذن ہوں، امام نہیں ہوں، آپ بتائیے کہ آپ امام ہیں یا مقتدی ہیں؟ کہا میں مقتدی ہوں۔ کہا امام کا انتظار کر رہا۔ گیدڑ نے سوچا کہ یہ بھی بڑا ہوشیار ہے، میں تو اس کو ہاف پاگل سمجھتا تھا، لیکن فل پاگل میں ہوں، ہاف پاگل یہ ہے۔ تھوڑی دیر میں شیر آ گیا، مرغا کو معلوم تھا کہ شیر مرغا کو کھاتا نہیں ہے، اس نے جم کر کے شیر کی پیٹھ پر جگہ لے لی۔ اب گیدڑ جب بھاگنے لگا تو مرغا نے کہا کہ او مقتدی صاحب، او مقتدی صاحب، کہاں جا رہے ہو؟ امام تو آ گئے۔ اس نے کیا کہا؟ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، آنکھ کر ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا۔ انشاءاللہ اپنی مسجد کو سجدے سے آباد کریں گے، جب یہ گھر آباد ہوگا اللہ ہمیں آباد رکھے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بس ایک بات آپ سے کہوں گا، اپنی جگہ لے لوں گا، یہ میرا آخری پیغام ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسہ کی سرپرست